بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. وقال تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق علیہ. حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، آج کا جو موضوع سورۃ الفاتحہ، فاتحہ خلف الامام اور اس کے دلائل کتاب و سنت اور احناف کے علماء حق ان کے اقوال سے بفضل اللہ تعالی. لیکن بھائیو، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ تمام بھائی اور تمام سامعات بڑے انہماک اور غور کے ساتھ سنیں. خواتین خاص طور پر ٹیلی فون وغیرہ کو بند کر دیں، اور جو ان کے ساتھ چھوٹی بچیاں وغیرہ ہیں ان کو باتوں سے منع کر دیں اور غور سے سنیں. بھائیو، آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا، ایک شخص ہیں، انجینئر ہیں، اور نام بھی ان کا میں لے دیتا ہوں کیونکہ کھل کر گفتگو کرتے ہیں. وہ علی مرزا، محمد علی مرزا صاحب یا محمد مرزا. پہلے تو میں بہت حیران ہوا یہ کون شخص ہیں، کون سے صاحب ہیں. پھر جب ان کی کچھ کلپس دیکھیں تو اس میں مثلا سورۃ الفاتحہ کی جب دیکھی تو انہوں نے ایک بریلوی عالم کی تھوڑی سی کلپ لگائی، دیوبندی صاحب کی لگائی، پھر توصیف صاحب کی لگائی، اور پھر اپنی بات شروع کر دی. ایسا لگتا تھا کہ جو توصیف صاحب کی کلپ ہے اس میں جو انہوں نے اس موضوع سے متعلق پوری گفتگو کی اس کو نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو انہوں نے پڑھی غالباً عبادہ بن صامت کی، اور پھر اپنی باتیں شروع کر دیں. یعنی ان کی بات کو پوری طرح پیش نہیں کیا. اب سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ شخص جو باتیں کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے اور توصیف صاحب کی بات صحیح نہیں ہے، جب کہ ان کی بات قرآن و سنت پر مبنی تھی. تو میں نے پھر محسوس کیا کہ اس طریقے سے اس بات کو سامنے رکھا جائے مختصر انداز میں کہ کہیں سے یہ کوئی چیز تشنا نہ رہ جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، قرآن و سنت کے روشنی میں، اور اس مقصد میں اللہ تعالیٰ
مجھے کامیاب کرے اور اخلاص عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک بھائی سے جو یہاں ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر لیا ہے، عربی ساتھی ہیں، تو ایک گفتگو میں ایک مجلس میں ہم تھے، سبھی غالباً کچھ ایک دو پاکستانی ہوں گے، انڈین ہوں گے، سارے عربی تھے، تو اسی سورۃ الفاتحہ پر گفتگو ہوئی، تو وہ صاحب بھی کہنے لگے سورۃ فاتحہ ہے، اس سے متعلق صرف ایک صحابی ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بہت سارے صحابی ہیں، میں کل آپ کے پاس سارے دلائل لے آؤں گا۔ پھر میں جب دوسرا دن ہوا، جب یعنی ملاقات ہوئی 1 یا 2 دن کے بعد، میں نے پھر ان سے کہا مجھے بھی اجازت دیں گفتگو کرنے کی یہاں پر، تو اجازت نہیں دی، بات کرنے کی اجازت نہیں دی لیکن میں نے الحمدللہ درمیان میں ہی اپنی بات شروع کر دی گفتگو کے درمیان، اور پھر بیان کیا کہ آپ کہہ رہے تھے ایک آدمی ہے، یہاں تو 9 صحابہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور بہت سارے امام بھی اسی طرف گئے ہیں، بہت سارے محدثین اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بہت سارے لوگوں کو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں۔ جب انہوں نے کہا ایک ہے تو تھوڑی دیر کے میں بھی چونکا، لیکن کیونکہ میں الحمدللہ کافی دن سے اس پہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے معلوم تھا کہ ایک نہیں بہت سارے صحابہ ہیں الحمدللہ۔ تو بھائی اسی لیے میں یہ لے کر آیا ہوں، آپ بھی اچھی طرح سنیے اور پھر لوگوں تک بات کو پہنچائیے، اور اگر کوئی اچانک آپ پہ حملہ کر دے تو آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ ساتھی بھی یہی کہہ رہے تھے، پھر آپ کیا کہیں گے، ان کی نماز باطل ہے؟ میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں باطل ہے؟ ہم نے نہیں کہا باطل ہے، باطل نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ نبی کی مخالفت ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے تمام ساتھی توجہ دیں، اعمال کی قبولیت کے لیے توحید کے بعد 2 اہم شرطیں ہیں، معلوم ہے نا؟ ایک تو اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو اس کام میں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، اگر نبی کی اتباع نہیں ہے کام بیکار ہے، اور نبی کی اتباع ہے لیکن نیت خراب ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریا نمود کے لیے ہے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، تب بھی کام بیکار ہے۔ تو یہاں نیتیں تو ہم امید کرتے اچھی ہیں، لیکن نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ہم باطل کا فتویٰ نہیں دیتے کہ باطل ہو گئے، خراب ہو گئے، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاص نیت بھی اللہ دے ہمیں اور آپ کو، اور اتباع سنت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی اتباع کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، نبی کی مخالفت کرنے سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ بھی آیت ہے بڑی پیاری کہ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ تو اخلاص اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 چیزیں پیدا کیجئے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی اور آپ کی بھی نمازوں کو شرف قبولیت بخشے، سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ ہم کسی کی نماز کو باطل نہیں کہتے ہیں، وہ ان کی نیتوں پر ہے،
ان کے طریقے پر ہے، ہمارا کام ہے بیان کر دینا، سمجھا دینا۔ بھائیو، اس سے پہلے کہ میں اپنی موضوع کو شروع کروں، ایک چیز اور، سورہ فاتحہ اس کے فضائل بہت ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت یہی ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، قرآن کی ماں، ام الکتاب بھی ہے، کتابوں کی ماں۔ اس کا نام سبع المثانی بھی ہے، 7 آیتیں جو تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کا نام قرآن عظیم بھی ہے، اس کا نام الحمد بھی ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، نماز۔ اس کا نام، اللہ نے سورہ فاتحہ، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا نام ہی نماز رکھ دیا ہے۔ جیسے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو آدھو آدھ تقسیم کر دیا ہے، اور پھر حدیث پاک میں آگے سنیں گے سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے۔ اس کا نام رقیہ بھی ہے، دم۔ تو یہ اس کے نام ہیں، اور مختصر سے اس سورت کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز دی، میں نماز میں تھا، تو نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو آواز دی، تم آئے نہیں۔ اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اس کے رسول تم کو بلائیں تو ان کی بات سنو، جاؤ۔ ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لا اعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن، میں تم کو عظیم سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں عظیم سورت ہے، سب سے عظیم سورت، اعظم سورہ۔ سیرہ اس میں تفضیل کا ہے کہ سب سے عظیم، اللہ اکبر، سب سے بڑا، تو اعظم بھی ہے، عظیموں سے اعظم۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو سکھاؤں گا۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، دیگر گفتگو ہوئی۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو اس صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ میں تم کو سورت سکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، نعم، الحمدللہ رب العالمین، سب سے عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ہی السبع المثانی، یہ 7 آیتیں ہیں جو تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کرام کچھ ایک جگہ گئے، کسی بستی میں پہنچے، وہاں ان لوگوں نے ان سے ضیافت طلب کی کہ ہمیں کھانا وانا کھلاؤ، انہوں نے کھانا وانا نہیں کھلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی بستی کے سردار کو کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا، اس کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو ایک لونڈی ان کے پاس آئی، صحابہ کے پاس، کہ بھئی ہمارا سردار کو کسی چیز نے ڈنگ مارا ہے، اور ہمارے مرد ہیں نہیں گھر میں، یعنی کہ علاقے میں، بستی میں، تو تم میں سے کوئی علاج کر سکتا ہے تو آئے ذرا علاج کر دے اس کا۔ تو ایک ساتھی کھڑے ہو گئے اور وہ چلے گئے، اور انہوں نے کچھ پڑھا تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف کم ہو گئی، اور اس نے 30 بکریوں کا، اس سردار نے کہا کہ ان کو 30 بکریاں دے دو، اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا۔ تو جب یہ واپس آئے، ہم نے کہا کیا تم دم جھاڑے کے ماہر ہو؟ کہا نہیں، میں نے کوئی مہارت نہیں ہے، اور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ایسا کرو، ابھی کوئی بات مت کرو، ہم رسول اللہ کے پاس جب چلیں گے تو ساری بات بتائیں گے۔ انہوں نے بکریوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مدینے میں جب پہنچے تو آپ نے فرمایا وما کان یدریہ انہا رقیہ، اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ دم ہے، اس کو کس نے بتایا؟ پھر آپ نے فرمایا
اقسموا واضربوا لی بسہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کو تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ نکالو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فضائل کے سلسلے میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخری ایک بات آپ سے کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اور آپ کے پاس جبریل بھی تھے۔ اچانک جبریل نے ایک آواز سنی، اذ سمع نقیضا فوقہ، اپنے اوپر آواز سنی تو جبریل علیہ السلام نے سر اٹھایا، اپنی آنکھیں اٹھائیں آسمان کی طرف اور فرمایا کہ ھذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، یہ آسمان میں ایک دروازہ ہے اور آج کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس کے کھلنے کی آواز اللہ تعالیٰ نے نیچے ان لوگوں کو سنا دی۔ پھر فرمایا اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے اور وہ اتر کر آنن فانن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور آ کر کہنے لگا ابشر بنورین، آپ کو 2 نور مبارک ہوں، اے اللہ کے رسول آپ کو 2 نور مبارک ہوں، قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو وہ 2 نور دیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ خزانوں سے، دنیا کی دولتوں سے زیادہ قیمتی چیزیں وہ کون سی ہیں؟ پھر کہا فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک تو فاتحۃ الکتاب ہے، نور ہے یہ بھی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ آپ کو دی گئی ہیں، اور ان میں دعائیں بھی ہیں، دونوں آیتوں میں، سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں میں اور سورہ فاتحہ میں بھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ تو کہا کہ لم تقرأ حرفا منہما الا اوتیتہ، تم اس کے کوئی حرف کو نہیں پڑھو گے مگر تم کو ملے گا، یعنی جو مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا، جو دعائیں وہ تمہاری پوری ہوں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کو نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔